عروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 19ویں آیہ مقدسہ میں مندرج ہے کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ یہ آیہ مقدسہ بنی اسرائیل کو بطور حکم عطا کی گئی۔ یہ آیہ مقدسہ کتاب مقدس کی چند مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے، اور یہ بھی کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا۔ بہت سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہاں ہم دو باتوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی یہ کہ اس آیہ مقدسہ کا کیا مطلب ہے، اور دوسری یہ کہ خدا نے کیوں بنی اسرائیل کو اس عمل سے روکا۔ پہلے سوال کا جواب تو نہایت صاف ہے کہ خدا نے اس عمل سے منع کیا ہے کہ حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا، لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور اشکال نہیں پائی جاتی کہ رضا الہی بنی اسرائیل کی نسبت کیا ہے۔ اب دوسری بات جو زیر بحث ہے وہ یہ کہ خدا نے کیوں حکم دیا کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اس کے متعلق مختلف تشریحات موجود ہیں جو مختلف علماء نے کی ہیں۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ خدا نے اس لیے اس عمل کو ممنوع قرار دیا تھا کیونکہ یہ بت پرستوں کا عمل تھا، اور کچھ نے یہ تشریح پیش کی ہے کہ یہ جادوگروں کا عمل تھا، اور اس عمل سے وہ زمین کو اور زیادہ اناج پیدا کرنے والی یعنی زرخیز بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ زیادہ اناج پیدا کرے۔ بعض علماء نے یہ شرح پیش کی ہے کہ یہ ظالمانہ عمل ہے کہ جس دودھ سے وہ بچہ پرورش پاتا ہو اسی میں اسے پکایا جائے۔ کچھ کے ہاں یہ ہے کہ دودھ اور گوشت کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض نے اس کو یوں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ والدین اور اولاد کے رشتے کی توہین ہے، اس لیے خدا نے منع کیا کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ یہ فصل کی کٹائی کے تہوار کی علامتی بے حرمتی ہوتی اگر حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں پکایا جاتا۔ چند نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ خدا نے اس لیے منع کیا کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ یعنی بنی اسرائیل اسے مکھن کی بجائے یعنی گوشت کو، حلوان کے گوشت کو مکھن کی بجائے زیتون کے تیل میں پکائیں۔ اور بعض نے اس کو یوں واضح کیا ہے کہ یہ عمل بہت عیاشانہ تھا یعنی ایپیکیورین تھا۔ ایپیکیورین ایک یونانی فلسفی تھا جو عیش پسند تھا اور خصوصاً لذائذ جسمانی کا دلدادہ تھا۔ یہ تمام تر وجوہات کہ خدا نے کیوں یہ حکم دیا کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا علماء نے پیش کی ہیں، اور ان تمام تر وجوہات کے بتانے کے باوجود وثوق سے یہ کہنا دشوار ہے کہ کیوں خدا نے آل یعقوب کو اس عمل سے منع کیا تھا۔ تو بھی ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی اصل وجہ جاننا اور اصل وجہ بتانا اہم بھی نہیں ہے، کیونکہ آل اسرائیل کو یہ بالکل معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ اس کی مکمل وجہ سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں۔ لہٰذا اگرچہ اس حکم کے مقصد کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے جو اس آیہ مقدسہ میں لکھا گیا ہے کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ لہٰذا اگرچہ اس حکم کے مقصد کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا مطلب بالکل صاف ہے جو اس آیہ مقدسہ میں لکھا گیا ہے کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔
اور 8 وجوہات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جو علماء نے بطور تشریح پیش کی ہیں کہ خدا نے کیوں یہ حکم دیا کہ حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ ان تشریحات میں سے آپ جس تشریح کو بھی مناسب سمجھتے ہیں آپ اس سوال کے جواب میں وہ تشریح پیش کر سکتے ہیں۔